تیسری بات رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا، قرآن میں ہے کہ قارون کو مال کے دانت زمین میں دھسایا گیا، وہ دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ سوراخ میں اگر آپ سکہ ڈالیں گے تو وہ نیچے ہی جائے گا، اوپر نہیں آئے گا۔ سوراخ میں، زمین میں سوراخ ہے اور اس میں سکہ آپ ڈالیے، وہ نیچے جائے گا، اس کی رفتار نیچے زیادہ ہوگی، اوپر نہیں ہوگی۔ اس کو آپ نکالنا چاہیں گے نہیں نکل پائیں گے۔ قارون اپنی دولت کے ساتھ دھسایا گیا ہے، اس لیے اس کی رفتار نیچے زیادہ ہے، اوپر کم ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، قرآن نے قارون کو دھسایا اور وہ دھستا جائے گا، اور سکے کی تحقیق آ جائی۔ قرآن نے سائنس کو سچا کیا، سائنس نے قرآن کو سچا نہیں کیا۔ دھیان سے رکھیے گا، چوتھا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کو، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کے سینے کے اندر جو دل چھپا ہوا ہے، نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نہ میں آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا جس دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی ہے، اسلام کی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ اتنا تاریک ہوتا ہے، اتنا تاریک ہوتا ہے کہ قبر میں بھی ایسا اندھیرا نہیں ہوتا۔ ایک بات کہہ دیا قرآن، چلتے چلاتے کہہ دیا کہ بھائی جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، وہ دل اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اس دل میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اتنا اندھیرا قبر میں بھی نہیں ہوتا، اتنا اندھیرا سمندر میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک فرانس کا کیپٹن ہے، سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا ہے، دیکھا کہ آسمان میں بادل نہیں ہے اور کشتی میں لائٹ نہیں ہے، اتنا اندھیرا اس کو کشتی میں نظر آیا، اتنا اندھیرا کشتی میں نظر آیا، ہاتھ نکال کر کے جب وہ دیکھنا چاہا تو ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قرآن نے کہا اس سے زیادہ اندھیرا اس دل کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی۔ اس نے تحقیق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے تو کہا کہ نہیں کیا۔ تو اتنا سچا، اتنا اچھا تجربہ کیسے نقل ہوا؟ اس کا مطلب ہے قرآن بھی سچا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا بھی سچا ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ نبی بھی سچا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی زمین سے ٹکتی ہے، یہ پیشانی، یہ پیشانی آپ کی زمین سے جب تک نہیں ٹکتی ہے آپ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہیں سائنس کہہ رہی ہے یہ پورے انسان کے وجود میں یہ جو پیشانی ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، اور یہیں پر تکبر ہوتا ہے، یہیں پر دشمنی ہوتی ہے، یہیں پر مکاری ہوتی ہے، یہیں پر بےایمانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ٹکا رہا ہے اپنے لیے سجدے کی حالت میں، اسی پیشانی کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو دل سے سجدہ کرے وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ زمین کا آدمی اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے، خدا سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ دھیان سے رکھیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے۔ چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، عمل کرنا بھی عبادت۔ وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن ہے۔ انشاءاللہ سینے سے لگائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا۔ قرآن روشنی ہے، اندھیرے سے نکال لے گا۔ قرآن راستہ ہے، بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ قرآن بلندی ہے، ذلت سے نکالے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ آپ پانی پیتے رہیے، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ آپ آسمان کو دیکھتے رہیے، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ آپ ہرے درخت کو دیکھیے، پتے کو دیکھیے، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اور آپ کو بیٹا پیدا ہو رہا ہے، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اور آپ شادی پر شادی کرتے جا رہے ہیں، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، چھوتے جائیے، آپ کا دل نہیں بھرے گا، وہ قرآن ہے۔ انشاءاللہ اخبار سے فرصت ملے گی قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ دنیا سے فرصت ملے گی قرآن پر عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے آپ لوگ کہاں ہیں،
تھے تو اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بول، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جن دیکھ کے شرمائے یہود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خواہ تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خواہ تاریخ قرآن ہو گئے۔ مدرسے کا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا، استاذ نے محلہ والوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بھائی صاحب، یہ غریب کا بچہ ہے، مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آیا، باپ کے پاس انتظام کھلانے کا نہیں ہے، مدرسے والے کے پاس انتظام کھلانے کا نہیں ہے، آپ لوگ ایک ٹائم باری باری کر کے اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو۔ محلے کے ایک آدمی نے بھی وعدہ نہیں کیا کہ ہم کھلائیں گے۔ اتفاق سے بچے کا ارادہ ہو گیا، اب اس مدرسہ میں مجھ کو پڑھنا ہی نہیں ہے، جب کھانا ہی نہیں دے گا مدرسہ تو ہم کہاں سے پڑھیں گے، جانے کا ارادہ ہو گیا۔ استاد نے کہا بیٹا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھلانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو خدا کے بھروسے پڑھنے کے لیے تیار ہو جا۔ بچہ فاقہ کا فیصلہ کر کے مدرسے میں داخل۔ اتفاق سے محلے کے پڑوسی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وکٹ گر گیا، اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، استاد سے کہا کہ قاری صاحب، عبد الرحمن صاحب پانی پت کے قاری صاحب سے، کہ قاری صاحب 40 روز میں آپ کے اس بچے کو کھانا کھلاؤں گا، آپ بے فکر رہیے۔ ایک چلہ اس بچے کے کھانے کا انتظام میری طرف سے۔ بچہ کھانا کھانے لگا، جب ان 40 روز ہو گئے تو بچہ گھبرا گیا، اب کیا ہوگا، کوٹا تو پورا ہو رہا ہے۔ تو استاد نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، کھلانے والا اوپر بیٹھا ہوا۔ اتنے ہی میں دوسرے کا وکٹ گر گیا، اب چلہ پورا کرنے لگا، اب ادھر 40 دن نہیں ہوئے کہ تیسرے کا وکٹ گر گیا۔ اب محلے کے لوگ سوچنے لگے کہ ہر چلہ میں ایک آدمی کا وکٹ کیوں گرتا ہے، ہر چلہ میں ایک آدمی مر جاتا ہے۔ تو قاری صاحب کے پاس آئے گئے، قاری صاحب کیا راز ہے، پہلے لوگ زیادہ نہیں مرتے تھے لیکن اب زیادہ مرتے، ہر چلہ پر ایک آدمی مر جاتا ہے۔ کہا جلدی سے اس راکشس کے کھانے کا انتظام کر دو جو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آئے، ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے۔ انشاءاللہ اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر آپ کا امتحان مکمل ہم لے رہے ہیں، آپ جگہ پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ تیسرا پیغام جلدی سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ محبت سے سننے، پتہ بھی نہیں چل رہا، 3 پیغام اور باقی رہ گئے، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔